الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغثنا وغيثنا وغياثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور ترین آیت، عبارت، جملہ، آپ جو بھی کہہ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. گزشتہ ہم نے 20 نشستوں میں امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس موضوع پر درست گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف فرمائے. بسم اللہ شریف، جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کے شروع میں یہ جملہ استعمال فرمایا ہے. یہی جملہ نماز کے اندر بھی ادا کیا جاتا ہے. سورہ نمل کے اندر یہ ایک باقاعدہ آیت کی شکل میں موجود ہے. اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تو یہ بڑا برکت کلام ہے، بہت ہی برکتوں والا جملہ ہے. اپنے اندر بہت ساری خیر لیے ہوئے ہیں، اور اس میں کسی بھی کام کو جو اچھا نیک کام ہو، درست کام ہو، اچھا کام ہو، ٹھیک کام ہو، درست کام ہو،
اس میں برکت حاصل کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم فرمائی، حکم دیا کہ اپنا جو بھی کام کرو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، تاکہ اس کے اندر، اس کام کے اندر اگر کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی ضرر ہے، تو وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر برکت، خیر داخل ہو جائے۔ کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کبھی کبھی شر بھی ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ضرر ہوتا ہے۔ تو وہ کام جو درست ہے، اچھا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ حکم فرمایا ہے، ترغیب دلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ ضمناً میں ویسے دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ احادیث مبارکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ قیصر روم، جو کہ روم کا جو ہے نا وہ ایک بادشاہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس کی جو ہے وہ جنگیں ہوئی تھی اور اس کو زیر کیا گیا تھا، تو ان جنگوں سے پہلے یا اس کے دوران یا اس کے بعد، اب تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ خط لکھا ہے اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو کہا کہ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، میں نے اپنے طور پہ اپنے دربار کے طبیبوں سے، معالجوں سے کافی علاج کروایا ہے، حکیموں سے، یعنی جو بھی ایک بادشاہ علاج کرا سکتا تھا وہ کہتا ہے میں نے پورا تمام ذرائع اختیار کر لیے ہیں، لیکن کسی بھی علاج سے کوئی فائدہ مجھے حاصل نہیں ہوا، میرے سر کا درد ختم نہیں ہوتا، وہ مجھے تنگ کرتا رہتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی اسے بھجوا دی اور کہا کہ یہ پہن لیا کرو۔ چنانچہ اس نے ٹوپی جو ہے وہ پہن لی، جیسے ہی اس نے ٹوپی پہنی اس کے سر کے درد کو فوراً آرام آ گیا، بڑا خوش ہوا، دربار میں سارا دن وہ ٹوپی پہنے رہا، اور دربار سے فارغ ہو کے جب وہ اپنے پرائیویٹ روم میں گیا، اپنے گھر میں گیا، اور ٹوپی جیسی اتار کے رکھی تو سر کا درد آہستہ آہستہ پھر شروع ہو گیا۔ کہا یار یہ عجیب درد ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ پھر جو کچھ ضروریات تھی وہ اس سے فارغ ہوا، اور پھر اس نے ٹوپی لی اور پہنی، جیسی ٹوپی پہنی سر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ اب اس نے آزمانے کے لیے سر سے ٹوپی اتاری، درد شروع، دوبارہ ٹوپی پہنی، درد ختم۔ اب وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ بھی ہے اسی ٹوپی کے اندر ہے، جو راز ہے درد کا۔ اب اس نے کہا جو بھی ہوتا رہے میں بس اس کو پہنتا رہوں گا۔ بہرحال وہ پہنتا رہا، کافی عرصے تک پہنتا رہا۔ بعد میں کبھی کسی نے یا پھر قیصر روم نے خود ہی اس ٹوپی کو اندر سے کھولا، جیسے بخیہ وغیرہ ادھیر کے اندر دیکھا تو اندر، اب اس زمانے میں جو لکھنے کے حوالے سے چیزیں ہوا کرتی تھی، جیسے لوگ چمڑے پہ لکھا کرتے تھے یا ہڈی پہ لکھا کرتے تھے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو لکھنے کے کام آتی ہو، آج کل تو کاغذ ہیں، گتے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو اس وقت جو بھی لکھنے کی چیز تھی تو اندر سے وہ نکلی۔ اب گوشت اس کا ٹکڑا، اب چمڑے کا ٹکڑا یا کوئی بھی، تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔
تو وہ سمجھ گیا کہ یہی عبارت ہے، یہی لکھائی ہے جس کی وجہ سے میرے سر کا درد ختم ہو جاتا یا بادشاہ کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ شریف کے اندر کتنی برکت تھی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، جب سے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوا ہوں، میرے جسم کے ایک حصے میں بڑا درد رہتا ہے۔ میں نے دوائیاں کھائی ہیں، بڑی کوشش کی ہے، علاج کروایا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد ولا احاذر، یہ پڑھو۔ اس نے جب یہ پڑھا تو اس کے جسم کا درد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ واقعات احادیثوں میں موجود ہیں اور بھی دیگر واقعات موجود ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس لیے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی کام کے اندر کوئی شر کا پہلو ہو، کوئی نقصان کا پہلو ہو تو بسم اللہ کی برکت سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں شریعت میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، اچھا کام کرو، جائز کام کرو، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو کہ یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کھانا، پینا، کپڑے پہننا، اتارنا، گھر میں داخل ہونا، اپنی سواری پر سوار ہونا۔ اب وہ سواری آپ جو بھی لے لیں، آج کل کے زمانے کے حساب سے جو کرے تو گھوڑے، اونٹ اور خچر وغیرہ ہوا کرتے تھے، اب تو آپ کو معلوم ہے سائیکلیں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، بڑی عجیب و غریب۔ تو بس سواری پہ چڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے، الماری اس کا دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے، پانی پی کر بسم اللہ الحمدللہ جو بھی کہا جاتا ہے، کھانا ہو گیا اور کوئی چیز ہو گئی۔ الغرض دکان پہ جاتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، دکان بند کرتے ہیں، تالا لگاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ تو یعنی ہمارے زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے روز چل رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ہماری شریعت حکم دیتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ خیر داخل ہو جاتی ہے اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو اس کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اسے، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا۔ تو اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا فیض ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس میں خیر ڈال دیتا ہے، اس میں فائدہ ڈال دیتا ہے، اور اس کا جو شر ہوتا ہے یا اس کا ضرر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کسی کام سے جا رہے تھے، راستے میں قبرستان پڑا تو ایک قبر پہ نظر پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے سامنے پردے نہیں ہوتے ان چیزوں کے، وہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں تک دیکھ لیتے ہیں، زمین میں دیکھو تو کہاں کہاں تک دیکھ لیتے ہیں، اور قبرستان میں جب جاتے ہیں تو قبروں کو دیکھتے تو قبروں کے مردوں کا حال سارا ان پر آشکار ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے ایک مردے کو دیکھا قبر کے اندر کہ وہ تکلیف میں ہے، اب عذاب میں ہے، کسی پریشانی میں، واللہ اعلم، تو آپ کو افسوس ہوا، آپ وہاں سے چلے گئے۔ اب جو کام کرنا تھا، اب وہ کام کر کے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد جب واپس آئے اسی مقام سے گزرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پردے ہٹا دیے نظر سے، تو آپ نے اسی قبر میں اسی مردے کو دیکھا کہ اس کے پاس فرشتے نورانی طباق لے کر، برتن لے کر، تھال لے کر حاضر ہیں اور اسے برکتیں دے رہے ہیں، ثواب دے رہے ہیں، خیر دے رہے ہیں اس کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی جب میں کچھ دیر پہلے یہاں سے گیا تھا تو یہ اس کی وہ حالت تھی اور اب یہ حالت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ جو شخص جس کو آپ نے صبح دوسری حالت میں دیکھا، اب دوسری حالت میں ہے، جس وقت یہ مرا تھا آج سے اتنے عرصہ پہلے، تو اس کی بیوی اس وقت حمل سے تھی جب یہ فوت ہوا تھا، حاملہ تھی۔ پھر اس کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، پھر وقت گزرتا رہا، وہ بچہ بڑا ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، جب وہ سمجھدار ہوا، بولنے کے لائق ہوا، تو اس کی ماں اس کو لے کر کسی مدرسے میں لے گئی۔ تو استاد نے اس سے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروعات جب کرائی تو اس بچے نے اپنی بھلی بھالی پاک زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو اے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے تو میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو اس بچے کے الرحمن الرحیم کہنے کی برکت سے میں نے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا ہے اور اس کی مغفرت فرما دی ہے اور اس پر اپنی طرف سے رحمت فرمائی ہے۔ یہ رحمت اس کو جو مل رہی ہے، یہ تم نے منظر بھی دیکھا۔ تو اب دیکھو یہاں پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے نزول کا واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ تو آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اپنے اندر کتنا اثر رکھتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے تھے، ہر حکم کو پورا کرتے تھے، تو آپ نے چونکہ ہر چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا تھا کہ ہر اچھا کام، جائز کام جب بھی کرو بسم اللہ پڑھا کرو، تو صحابہ کرام ہر کام کرتے وقت قمیض پہن رہے ہیں، جوتے پہن رہے ہیں، سواری پہ سوار ہوئے ہیں، کوڑا اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کوئی برتن اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کھول رہے ہیں، وہ ہر چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری زبان جو ہے وہ بسم اللہ ایک طرح سے پڑھنا بھول گئی ہے، ہمارا دماغ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، ہم بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں۔ کچھ چیزوں میں تو ہمیں چونکہ ماں باپ نے عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے شاید بسم اللہ پڑھتے ہوں، لیکن گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ ذرا ایک عادت نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ ذرا اس کی عادت نہیں ہے۔ کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، شاید اس کی عادت نہ ہو۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، شاید اس کی عادت نہ ہو۔ ٹوپی پہنتے وقت، چپل پہنتے وقت، جراب پہنتے وقت شاید نہیں، رات کو بستر پہ جاتے وقت شاید نہیں، لحاف کھولتے وقت شاید نہیں۔ جبکہ
شریعت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ہر لقمے پر جب آدمی کھانا کھا رہا، ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اس نے، اب اسے چاہیے کہ مزید اگر برکت چاہیے تو ہر لقمہ جب توڑ کے منہ میں ڈالنے لگے تو ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دے، اس کی برکت اور بڑھ جائے گی۔ پانی کا ہر گھونٹ پیتے وقت بسم اللہ پڑھو، برکتیں اس کے اندر بڑھ جائیں گی۔ اسی طرح سواری ہو گئی، گھر کے دیگر کام کاج ہو گئے، یہاں تک فرمایا گیا کہ جب تم پانی کا برتن جو ہوتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں مٹکے ہوتے تھے، چھاگل ہوتی تھی، وہ جو ایک مشق ہوتی تھی، تو پہلے زمانے میں اس کا منہ باندھ کر رکھا جاتا تھا، تو فرماتے تھے کہ اس کا منہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھو، باندھتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ تو آج آپ اس کو یوں لے لیں کہ آج پانی بوتلوں میں ہم لوگ پیتے ہیں، عام طور پہ فریج میں رکھا ہوتا ہے، بوتلوں میں یا کولر میں لگا ہوا ہوتا ہے، پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو بھی طریقہ کار ہے، تو فریج سے ہم بوتل نکالیں بسم اللہ پڑھ لیں، ڈھکن کھولیں بسم اللہ پڑھ لیں، پانی ڈالیں پیئیں بسم اللہ پڑھیں، ڈھکن بند کریں بسم اللہ پڑھ کے فریج میں رکھیں۔ یعنی ہمارے پاس بسم اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے کتنے مواقع موجود ہیں، دروازہ کھولتے ہوئے، بند کرتے ہوئے، تالا لگاتے ہوئے، کھولتے ہوئے، گاڑی پارک کرتے ہوئے، گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے۔ الغرض میں بار بار ایک چیز کو دہرا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ چیزیں کرتے تھے۔ تو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ احادیث میں موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں تشریف فرما تھے، کئی لوگ کھانا وانا جیسے کھا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتا رہا، جب بالکل آخری نوالا رہ گیا تو اسے یاد آیا کہ ارے بسم اللہ تو میں نے پڑھی نہیں، یہ میں نے کیسے بھول کر دی۔ اب وہ دھیان نہیں رہا ہوگا، تو انہوں نے آخری لقمہ لیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ کہہ کر اس نے نوالا کھایا۔ تو جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس نے بسم اللہ پڑھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ آپ ہنس پڑے، جو آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ کا منہ کھل گیا ہنسنے میں، آواز اگرچہ نہیں ہوتی تھی آپ کے ہنسنے میں، دانت نظر آتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو آس پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مطلب آپ کس چیز کو دیکھ کر مسکرائے ہیں یا ہنسے ہیں؟ ہمیں کوئی ایسی بات تو نظر نہیں آئی، نہ کسی نے کوئی ہنسنے والی بات سنائی ہے جس سے آدمی کو ہنسی آئے۔ تو کیا آپ نے دیکھا، کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر آمادہ کیا، مجبور کیا، کیا واقعہ ہوا؟ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے آگے پردہ نہیں ہے نا کسی چیز کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا بھائی بیٹھا ہے نا، اب سب نے مڑ کے دیکھا، ہاں جی یا رسول اللہ، وہ کھانا سے فارغ ہو رہا ہے، برتن اٹھا رہا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا تو وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ اب وہ کھاتے کھاتے آخری لقمے پر جب پہنچا تو اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں، تو اس نے آخری لقمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب سے وہ کھانا شروع کیا تو شیطان آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور وہ اس کے کھانے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ وہ کھا چکا، پیٹ اس کا بھر گیا، اب وہ آخری لقمہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا کہ یہ کھایا تو میں بھی اس کے ساتھ کھاؤں، تو اس نے پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس شیطان کو ایک زبردست قسم کی ابکائی آئی، الٹی آئی۔ جتنا اس نے کھانا کھایا تھا وہ سارے کا سارا الٹی کے ذریعے اس کے منہ سے نکل گیا۔ تو شیطان کی اس بے بسی، اس بے چارگی، اس تکلیف پر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر یہ واقعہ صحاح کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام بھی، جو خیر کا کام، اچھا کام، بہتر کام، درست کام، نیک کام، جائز کام ہوتا ہے، اگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان جس کام میں داخل ہوتا ہے، گھس پڑتا ہے، اس میں پھر خیر کا پہلو کم ہو جاتا ہے، شر زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح اس صحابی کے ساتھ یہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔
تو ہم اپنے جو کام کرتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، بسم اللہ کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ کے ہر کام میں، آپ کی ہر ادا میں، آپ کی ہر حرکت میں جب اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ گونج رہے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 اسماء ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی، تو پھر دیکھیں اس کے اندر برکتیں کتنی ہوں گی۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کھانے کی ایک محفل تھی، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو کھانے میں بڑی برکت ہمیں نظر آئی، بڑی لذت نظر آئی، لیکن آخر میں آ کر وہ برکت نظر نہیں آئی، وہ لذت نہیں ملی۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ میں پھر عرض کروں گا، کیونکہ نبی کے سامنے یہ چیزیں ساری جو ہمیں نظر نہیں آتی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم سب مل کے کھانا کھا رہے تھے تو ہم اللہ کا نام لے کر کھا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ آخر میں ایک شخص آیا ہمارے ساتھ مل گیا، ہم لوگ بس کھانا ختم ہی کرنے لگے تو وہ آیا، اس نے آتے کے ساتھ ایسے ہی کھانا شروع کر دیا بسم اللہ پڑھے بغیر۔ اس کی بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانے کے اندر جو خیر تھی، برکت تھی، وہ چلی گئی، اسی لیے تو میں محسوس ہوا۔ اب دیکھو اس صحابی رسول کا، ان کی بھی ایک فراست ہے، ان کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ انہوں نے برکت کو جاتے ہوئے محسوس کر لیا جب ہی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، ورنہ ہمیں نظر نہیں آتی یہ چیزیں، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، ان سے فیض لینے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محسوسات اور ان کی صلاحیتیں بڑھا دی تھی، تو انہوں نے برکت کو جاتا ہوا، کم ہوتا ہوا محسوس کر لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر دیا، تو آپ نے پھر یہ وجہ بتائی۔ تو آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم ایک بڑا آسان سا جملہ ہے زبان پہ، 4 کلمات ہیں صرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب مل کے کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اپنی زندگی کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زبان پر رکھا کریں، پھر اس کی برکتیں ہیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب یہ میں اشارے میں بات کروں گا، بس سمجھنے والے اس کو سمجھ لیں گے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق زوجیت ادا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور پھر ایک دعا بتائی جو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوگا کیونکہ آتی ہی نہیں ہوگی۔ آج جب شادی ہونے والی ہوتی ہے نا، تو لڑکے کو اس کے دوست سمجھا رہے ہوتے ہیں ساری باتیں، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کو سہیلیاں سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ کیا کیا مطلب جو ہے وہ شادی کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لڑکے کو کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ دین کیا کہتا ہے۔ تم ایک مسلمان ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے لگے ہو، نکاح کی، تو اب جب نکاح کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تم عمل کر رہے ہو، دین پر ایک عمل کر رہے ہو، تو دین تم سے کیا مانگتا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اور امام کے پاس شادی شدہ آدمی آپ کو معلوم ہے کب آتا ہے مسئلے پوچھنے کے لیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ جی طلاق منہ سے نکل گئی، وہ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں آتا پوچھنے کے لیے۔ وہ جی غصے میں یوں ہو گیا، غصے میں وہ ہو گیا، وہ پھر وہ اپنی بیچارے پریشانیاں آ کر امام کو یا مفتی کو یا عالم کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی اس سے پوچھنے نہیں آتا۔ تو دین سے دوری کی وجہ سے انسان بہت ساری مشکلات میں پھنستا ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا
کہ جو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور ایک دعا بتائی، وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ، پہلے تو کہا کہ اللہ کے نام سے، پھر فرمایا اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے بچا، اس کا ترجمہ ہے، اور جو تو ہمیں اس حق زوجیت کے نتیجے میں اولاد دے گا اسے بھی شیطان سے بچا اور اس کے لیے ہمیں رزق عطا فرما، شیطان کو اس سے دور فرما۔ یعنی ہمارے یہ جو بھی عمل ہونے والا ہے، شیطان مردود کے نحوست سے اس کو دور کر، اس کو بچا۔ یہ دعائیں بھی سیکھنی چاہیے، غسل کے طریقے سیکھنے چاہیے، حق زوجیت کے معاملات سیکھنے چاہیے۔ لیکن آج آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، دین کے مسئلے پر بڑی شد و مت کے ساتھ لوگ گفتگو کر رہے ہوں گے، چوکوں پر بیٹھ کر، تھلوں پر بیٹھ کر، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن دین کی بنیادی باتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی ان سے پوچھ لے نا کہ بھائی ذرا یہ چلو بتا دو حق زوجیت کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، آپ تو شادی شدہ، آپ کے تو اتنے بچے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ دعا جو میں نے پڑھی شاید آپ نے زندگی میں کئی دفعہ سنی ہو، شاید، جو جانتا میں اس کی بات نہیں کر رہا، اپنی عمر ہم نے گزار ڈالی، لیکن یہ جو دین ہمیں ازدواجی زندگی گزارنے کے جو طریقے دیتا ہے، بیوی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جائیں تو اس کے اندر جو انسٹرکشن دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے، سورہ نساء میں موجود ہے، سورہ طلاق میں موجود ہے، سورہ نور میں موجود ہے، سورہ تحریم میں موجود ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، اور کوئی سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے جب وہ نہیں سیکھتے تو دیکھو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ ہو جاتا ہے اور منہ سے پھر کیسے کیسے کلمات نکل جاتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو دین سیکھنا چاہیے میرے بھائی، اتنا دین تو سیکھو کہ تمہاری زندگی کے جو روز مرہ معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہو گزر سکے۔ شیطان کس طرح ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، کس طرح ہمیں ہمارے منہ سے کلمات نکال دیتا ہے، کس طرح ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے، کس طرح ہمارے ارادوں سے کھیلتا ہے، کس طرح ہماری نیتوں سے کھیلتا ہے، کس طرح ہماری زندگی سے کھیلتا ہے، کس طرح ہماری عبادتوں سے کھیلتا ہے، کس طرح ہماری روحانیت سے کھیلتا ہے، نشانہ بناتا ہے، یہ نہیں پتہ لوگوں کو، نہیں جانتے، اور کوئی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں تو بے شمار مواد موجود ہے، ایک ایک چیز کا ہمیں جو ہے وہ درس دیتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کیا کریں۔ لیکن آج ہم اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، پڑھنا نہیں آتا، اور اگر بالفرض پڑھنا بھی آتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کا کیا مطلب ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، وہ پڑھ لے گا اس کو، ولا تمشی فی الارض مرحا، 4 لفظ ہیں، اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن ولا تمشی فی الارض مرحا اس کا مطلب کیا ہے بیچاروں کو پتہ نہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، ثواب تو مل جائے گا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ وبالوالدین احسانا، اب اس میں لفظ احسان کا مطلب تو پتہ چل جائے گا، لیکن باقی کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، یہ ہم پڑھ لیں گے لیکن مطلب پتہ نہیں ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ پڑھ لوں گا میں اور آپ، لیکن ہمیں معنی نہیں پتہ ہوگا۔ چلو میں تو کتابیں پڑھ لوں گا، اس کا ترجمہ دیکھ لوں گا، مجھے کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن باقی اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کر، یہ تو سب کو پتہ ہے، پھر فرماتا ہے وَلِوَالِدَيْكَ،
جس طرح تو میرا شکر کرتا ہے اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر کہ اس نے تیرے ساتھ وہ معاملات کیے جو میں رب ہو کر بندوں کے ساتھ کرتا ہوں، کہ میں بندوں کو پالتا ہوں، رب ہوں۔ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں پالتے ہیں، وہ بھی رب ہیں تمہارے، لیکن وہ مخلوق کے معنی میں رب ہے، وہ یعنی پالنے والے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا صرف کہنے کا مطلب اور میری صرف ایک قرآن یہ ایک درد یہ ہے کہ دین کی باتوں کو میرے بھائیوں سیکھنا چاہیے۔ جو تمہاری معمول کی زندگی ہے نا اس کے مطابق تو پتہ ہو نا۔ مثلا معمول کی زندگی کیا ہے، میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھو، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کی معمول کی زندگی کا معاملہ ہے دین کا، آپ کو نماز کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، آپ کو وضو کے معاملات پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پاکی ناپاکی کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن سے بچا رہتا ہے، کس پہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کب غسل فرض ہو جاتا ہے، کس طرح غسل ادا ہو جائے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کپڑے کب پاک ہوتے ہیں، کب ناپاک ہوتے ہیں، کتنا لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں، کتنا نہ لگے تو ناپاک ہوتے ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کا تعلق صرف ایک نماز کے ساتھ ہے۔ پھر اگر آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو دوسرے نمبر پہ روزے کے بارے میں پتہ ہو، پہلے نماز پھر روزہ، کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کس طرح ٹوٹتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا، کیا ہو جائے تو ٹوٹ جائے گا، کیا نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ سارے کب مکروہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد مال ہونے کی صورت میں اب زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر آتی ہے تو زکوٰۃ کیا کس طرح دینی ہے، کب دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ حج کا موقع آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے اتنا مال ہے تو حج کے مسائل وہ آنے چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو عبادات ہو گئی، اب وہ چیزیں جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہیں، نکاح کرو، شادی کرو تو تمہیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، نہیں پتہ۔ خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے اندر انبن ہو جاتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ طلاق کی نوبت آ جائے، کیا کرنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ اولاد ہو گئی، اس کے کیا حقوق ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کام دھندہ شروع کرنے لگے، تجارت کرنے لگے، کام کرنے لگے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا مشکوک ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ چیز لا کر میں نے کھانی ہے، اپنی اولاد کو کھلانی ہے، اسی پر اس کی ساری زندگی، اس کا جسم پلے گا۔ اور یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام پر پلتا ہے، جو جسم حرام پر پلتا ہے تو اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے، اس جہنم کی آگ کا حق ہے کہ اس کو جلائے، کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کے خلاف وہ پلا بڑا اور جوان ہوا۔ تو جو کما کے لا رہا ہے وہ دیکھے میں کیا کما کے لا رہا ہوں، اپنی اولاد کو کیا دے رہا ہوں، خود کیا کھا رہا ہوں، اپنی بیوی کو کیا دے رہا ہوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے، یہ مسئلے اس کو آنے چاہیے۔ لیکن آج کوئی بھی نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں، پارٹنرشپ کرنے لگتے ہیں، کسی کو پارٹنرشپ کے شرعی قوانین اصول پتہ ہی نہیں ہے، کتنا رکھنا ہے، کتنا نہیں رکھنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، منافع کیا ہے، شرح کیا ہے، اس میں سود کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، اس میں مشکوک کیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پڑی اس بات۔ بس وہ کہتے ہیں بس کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ اب اسی طرح جب شریعت سے بندہ دور ہوتا چلا گیا، خود بھی دور ہوا اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھا، تو پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے، اور میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پھر اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ حلال 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 کی تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ سیدھا اسلحہ اٹھا کے لوگوں کی جیبیں خالی کرانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں تو شریعت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا سیدھا جہنم کی آگ ہے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈکیتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صرف شریعت سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، خوف خدا کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ کے معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ کاروبار یا دکانداری یا دیگر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حرام حلال کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، چیٹنگ کرنا، دھوکے دینا، غلط مال کو اچھا کہہ کے بیچنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کا خدا، آپ کا رب آپ کو ترازو تک برابر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔
تمہارا خدا جس کے آگے تم نماز پیش کرتے ہو، جس کے سامنے تم روزے پیش کرتے ہو، جس کے سامنے تم اپنی زکوٰۃ پیش کرتے ہو، جس کے آگے تم اپنا حج رکھتے ہو، جس کے آگے تم اپنا عمرہ رکھتے ہو، جس کے آگے تم تلاوت کا ثواب چاہتے ہو، جس کے آگے نیکی کا ثواب چاہتے ہو، وہی کہتا ہے یہ سب کچھ کرو لیکن دکانداری کرتے وقت ترازو کا خیال رکھنا۔ وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ، ترازو ٹھیک رکھنا۔ میرے پاس آؤ گے، ترازو ٹھیک نہ ہوا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، پھر ملاوٹ مت کرنا، میرے پاس آؤ گے دیکھ لوں گا تمہیں۔ تو کتنے کمال اور کتنی بے وقوفانہ یہ بات ہوگی کہ میں نماز پڑھ پڑھ کے اپنی پیشانی پہ نشان تو ڈال دوں لیکن ساتھ ساتھ حرام کما کما کے اپنے اعمال بھی کالے کر لوں۔ کتنی بری بات ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیشانی کی کالک کو نہیں دیکھے گا، اعمال کی کالک کو دیکھے گا، یاد رکھنا۔ تمہارا ماتھا جتنا بھی کالا ہو جائے لیکن اگر تمہارے اعمال میں حرام خوری کی کالک ہوئی، چیٹنگ کی کالک ہوئی، دھوکے کی کالک ہوئی، ملاوٹ کی کالک ہوئی، تو یہ ماتھے کی کالک اس کالک کو نہیں مٹا سکے گی، یاد رکھو۔ اپنے معاملات کو فیئر رکھو، ٹھیک رکھو۔ جو دکاندار ہے، جو کاروباری ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اپنے اس کام کی شریعت کے کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں اس کا سیکھنا اس پر ضروری ہے، یاد رکھو، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی بھی کام کرنے جاؤ گے تو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ یہ بتاؤ، کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ مجھے پتا نہیں تھا، کیوں پتا نہیں تھا؟ آگے سے یہ جو سوال ہوگا، تجھے فلانی چیز پتا تھی، فلانی چیز پتا تھی، فلانی چیز پتا تھی، صرف میرے احکام پتا نہیں تھے؟ پھر وہاں جواب کیسے دییں گے؟ یہ سب آدمی اس کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اس کے سامنے اپنے آپ کو لے جانے کے قابل بنانے کی توفیق عطا۔ آمین ثم آمین بجائے نبی الامین۔ وما علینا الا البلاغ۔